بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم اور ضروری عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ تو کوئی مستقل نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی غیر مستقل نبی آئے گا، نہ ہی کوئی ذلی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی بروزی نبی آئے گا۔ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے، جس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کا اثبات قرآن مجید سے بھی ہوتا ہے، احادیث سے بھی ہوتا ہے، اقوال صحابہ سے بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اجماع سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کا اثبات جن دلائل کے ساتھ ہوتا ہے، ان دلائل میں سے پہلی دلیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ جو ہم آج کے سبق کے اندر دلیل پڑھیں گے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل 7 آیات ایسی ہیں جن کے الفاظ سے ظاہری طور پر اس عقیدے کا اثبات ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ دیکھیں، 2 لفظ ہوتے ہیں عربی کے اندر۔ ایک لفظ ہوتا ہے قبل اور دوسرا لفظ ہوتا ہے بعد۔ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور بعد کا مطلب ہوتا ہے بعد میں۔ اس بات اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول اور ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کسی نبی، کسی رسول اور اس پر اترنے والی کسی قسم کی وحی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی اور رسول آئے گا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی وحی نازل ہوگی۔ پہلی آیت دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو نازل کی گئی ہے الیک، آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ جو ایمان والے مومنین ہیں یہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے اوپر نازل کی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ایمان لانے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، ان کے اوپر جو صحائف اور کتابیں نازل کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور کسی رسول نے آنا ہوتا اور اس کے اوپر بھی اگر وحی نازل ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ والی بات بھی ارشاد فرماتے کہ ایمان والے آپ پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو نبی اور رسول آئے گا اس پر جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ دوسری آیت دیکھیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، کیا تمہیں ہم سے یہی ضد ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس وحی پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کے رہے ہیں۔ وما انزل من قبل، اور اس وحی پر بھی یا ان آسمانی کتابوں اور صحائف پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو ہمارے نبی سے پہلے نبی اور رسولوں پر نازل کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، پہلے انبیاء اور رسولوں پر نازل ہونے والی وحی کا تو تذکرہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کسی نبی اور کسی رسول اور اس پر نازل ہونے والی کسی قسم کی وحی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے بھی یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تیسری آیت دیکھیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان لوگوں میں سے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں اور جو ایمان والے مومنین ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر یا اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے اوپر نازل کی گئی۔ یہاں پر بھی دیکھیں، پہلے کا تو تذکرہ ہے لیکن بعد میں آنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر بعد میں کسی نبی اور کسی رسول نے آنا ہوتا تو قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ملتا، لیکن تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ چوتھی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے، مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر آؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسولوں کے اوپر نازل کی گئی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں، پہلے جو نازل کی گئی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، بعد میں آنے کا کسی قسم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر بعد میں کسی نبی اور کسی رسول نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کرتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ پانچویں دیکھیں، علم ترا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی طرف نازل کی گئی۔ دیکھیں اس آیت کے اندر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہرحال اس کا ایک مستقل ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے نا اس آیت کے اندر وہ یہی ہے کہ یہاں پر وہی والی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی طرف نازل کی گئی۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو یہاں پر من قبلی کا جیسے آیا ہے اسی طریقے سے من بعدی کا بھی ذکر کیا جاتا، یعنی جو آپ کے بعد انبیاء اور رسول آئیں گے ان کے اوپر بھی جو وحی نازل کی جائے گی ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، لیکن چونکہ اس قسم کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا ہے اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ چھٹی ہے دیکھیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی طریقے سے ان انبیاء اور رسولوں کی طرف من قبل کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا وحی کی گئی؟ یہ والی لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ والی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی والی وحی کی گئی ہے جس میں شرک سے منع کیا گیا، اور اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کی طرف بھی یہی والی وحی کی گئی تھی، یعنی ان کو شرک کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی وہی وجہ استدلال ہے کہ یہاں پر پہلوں کا تو تذکرہ ہے، بعد میں آنے والے کسی نبی اور رسول کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آخری ہے دیکھیں، کذالک یوحی الیک، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور ان انبیاء اور رسولوں کی جانب بھی اللہ نے وحی بھیجی من قبل کا، اے محبوب جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ کس نے؟ اللہ نے وحی بھیجی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوتا۔ جب تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تو لہذا کسی ذلی اور بروزی نبی کے لیے قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی، اہم اور مرکزی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو بھی مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں جن ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ ایک دلیل ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کی 7 آیات سے اسی عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ دوسری دلیل کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات تو میں نے اس کو بطور سیمپل کے طور پہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر آیات ہیں جن سے ماضی کے سیغے سے یہ والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی ہے دیکھیں، قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری جانب نازل کی گئی مطلب قرآن مجید، اور ہم ایمان لائے اس صحیفے پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب نازل کی گئی۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے سارے ماضی کے سیغے ہیں۔ آمنا ہم ایمان لائے، انزل الینا ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہمارے نبی کی جانب نازل کی گئی، ہماری جانب نازل کی گئی مطلب ہمارے نبی کے اوپر اتاری گئی، تو یہاں پر بھی ماضی کا سیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وما انزل الی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب نازل کی گئی، تو دونوں دیکھیں ماضی کے سیغے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا بھی یہاں پر سیغہ آتا، لیکن مستقبل کا سیغہ نہیں آیا ہے۔ ماضی کا سیغہ لا کے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کو نبوت اور رسالت ملنی تھی وہ ماضی کے اندر مل گئی، اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ دوسری آیت میں بھی یہی والا مضمون ہے، قل آپ کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری جانب نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی طرح ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا یہ ماضی کے سیغے ہیں، انزلہ اور انزلہ، نازل کی گئی۔ دلیل اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا اور اس کے اوپر بھی وہی نازل ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ صرف اس کے اوپر اکتفا نہ کرتے بلکہ گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مستقبل کا تذکرہ بھی کرتے کہ بھئی ایک نبی اور رسول آئے گا اور اس کے اوپر بھی وہی نازل ہوگی تو اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی قسم کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب تک جو نبوت اور رسالت آنی تھی یا ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب کے بعد یعنی
آنے والے زمانے کے اندر کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اسی طرح تیسری آیت دیکھیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی اے محبوب آپ کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف وحی کی تھی من بعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور ہم نے وحی کی کن کی طرف؟ ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں جن انبیاء کا تذکرہ ہے وہ سارے کے سارے زمانہ ماضی میں ہو چکے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ ماضی والے ہیں، آنے والے کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو وہ ماضی کے اندر ہو چکے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اوحینا ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ بھی زمانہ ماضی کے اندر آئے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آ گیا اسی اوحینا کے ذریعے سے۔ اور حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اوحینا عربی میں ماضی کے لفظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس سے بھی یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اور رسول، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور دیگر وہ انبیاء اور رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف ماضی کے صیغے کے اوپر اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مستقبل کا بھی کوئی لفظ استعمال کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ بالکل صاف اور ظاہر ہے، نہ کسی نبی نے آنا تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرہ کیا۔ اگر آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بات ہوتی، یقینی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا، تو یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے بنیادی اور مرکزی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو ہم دلیلوں کے ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ پہلے ہم 2 دلیلوں کے ساتھ اس عقیدے کو سمجھ چکے ہیں، اب ہم تیسری دلیل سے اسی عقیدے کو سمجھیں گے۔ دیکھیں جو تیسری دلیل ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نبوت اور رسالت کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا دستور اور اللہ رب العزت کا ترتیب اور اسلوب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انبیاء کو بھی بھیجا ہے اور دنیا کے اندر رسولوں کو بھی بھیج رہے ہیں، لیکن جب نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان الفاظ کے اندر تذکرہ کر دیا کہ جو میری پہلے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء آئیں گے اور رسول آتے رہیں گے، اب اس ترتیب کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ اب صرف ایک ہی رسول آئے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اسی کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء اور رسولوں نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اسلوب اور ترتیب کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس اسلوب اور ترتیب کو تبدیل نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس اسلوب اور ترتیب کو تبدیل کر دیا ہے، اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ نقشہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، باقی ہم انشاءاللہ یہ ساری کی ساری آیات سمجھتے ہیں جس سے یہ والی بات بالکل نکھر کر واضح طور پر سامنے آ جائے گی۔ پہلی یہ دیکھیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما جب کبھی یاتینکم تمہارے پاس آئے، رسول منکم رسول تم میں سے، یقصون علیکم جو قصہ بیان کریں تلاوت کریں تمہارے اوپر، آیاتی میری آیات، سو جس شخص نے تقوی اختیار کیا، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو خبر دے رہے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رسول آئیں گے۔ یہاں پر جو غور کرنے والا لفظ ہے وہ یہ ہے رسول۔ یہ جو رسول ہے یہ رسول کی جمع ہے۔ رسول کہتے ہیں ایک رسول کو، اور جو رسول ہے یہ عربی میں کہتے ہیں 2 سے زیادہ رسولوں کو، یعنی متعدد رسول آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا لوگوں، آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد رسول آتے رہیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئیں گے۔ اسی مضمون کا اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بھی ذکر کیا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا، وجعلنا اور ہم نے ٹھہرا دی ان دونوں کی اولاد میں۔ کن دونوں کی اولاد میں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا؟ نبوت اور کتاب، یعنی نبوت بھی باقی رکھی اور اس نبی کے اوپر جو آسمانی کتاب نازل ہوگی وہ بھی ہم نے باقی رکھی۔ فمن محتد، پھر انبیاء کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو تو ہدایت یافتہ تھے اور اکثریت جو تھی وہ فاسق ہو گئے، یعنی گمراہ ہو گئے۔ ثم قفینا، پھر ہم نے بھیجا علی آثارہم ان کے آثار قدم پر برسولنا اپنے رسولوں کو۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر ختم نہیں ہوا،
بلکہ اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب کو باقی رکھا۔ پھر آگے بھی دیکھیں، آگے بھی یہی والی بات ہے کہ ہم نے ان انبیاء اور رسولوں کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو رسول ہے یہ جمع ہے رسول کی، یعنی اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا، وہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام پر آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور نہ تو یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام پر ختم ہوا، نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوا، بلکہ اللہ رب العزت کے واضح فرمان کے مطابق اس کے بعد بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور ہم نے ان کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا۔ یہاں پر بھی دیکھیں رسول جمع لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رسول آتے رہے، ایک رسول نہیں، ایک سے زیادہ رسول آتے رہے۔ لیکن جب مرحلہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہاں پر آ کے اللہ رب العزت نے یہ جو پیٹرن تھا رسولوں کے آنے کا، یہ بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ کیونکہ ساروں میں دیکھیں گے نا آپ کو جمع کا لفظ نظر آئے گا، یہاں پر بھی جمع ہے، یہاں پر واضح طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اولاد میں نبوت اور کتابت باقی رہے گی، پھر یہاں پر بھی جمع کا لفظ آ گیا، یہاں پر بھی رسول جمع کا لفظ آ گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو وہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سے پہلے تورات گزر چکی ہے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں برسول، ایک رسول کی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسول کی، جمع کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ واحد کا لفظ ذکر کیا، تو بتانا اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہی رسول آئے گا، اور وہ رسول کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہے، آگے بھی رسول آتے رہیں گے۔ جیسے دروازہ پہلے کھلا تھا تو اللہ رب العزت نے جمع کا لفظ ذکر کیا، یہاں پہ دروازہ بند ہو گیا تو یہاں پر اللہ رب العزت واحد کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ ایک ہی رسول آئے گا، اور وہ رسول کون سے ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک نام نامی احمد بھی ہے، وہی ایک رسول آئیں گے۔ یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد ہے، بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے۔ اسی وجہ سے ہم قادیانیوں اور مرزائیوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو احمدی نہ کہا کریں، کیونکہ احمدی کا مطلب ہے احمد والے، اور احمد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تو احمدی نہیں ہیں، آپ کی نسبت تو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف ہے، تو آپ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو قادیانی کہا کریں، اپنے آپ کو مرزائی کہا کریں، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی طرف منسوب نہ کریں۔ اگر آپ نے نسبت کرنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے نسبت کریں، صحیح طریقے سے دین اسلام میں پہلے داخل ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کریں۔ اچھا، قادیانی یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ قادیانی یہاں پر ایک دجل اور فریب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا نا من بعدی اسمہ احمد، اس احمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ بھائی کیسے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں، بس ایک من گھڑت چیز جو ہے اپنی طرف سے انہوں نے پیش کر دی۔ حالانکہ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مفسرین نے، سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی ہے، تو اب کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے، احمد کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر ایسے ہی زور زبردستی کرتے ہوئے اس مبارک لفظ کو مرزا غلام احمد قادیانی پر چسپاں کر دینا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اس لفظ کا مصداق قرار دینا، یہ انتہا درجے کا ظلم ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، اس طریقے سے غلط طور پہ نسبت نہ کریں۔ جو تفسیر صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے منقول ہے، صرف اسی کی حد تک ہی اپنے آپ کو پابند رکھیں، اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اہم، مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تو مستقل نبی آئے گا، نہ ہی غیر مستقل نبی آئے گا، نہ کوئی ذیلی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی بروزی نبی آئے گا۔ یہ دین اسلام کا اہم، بنیادی، مرکزی عقیدہ ہے، جو کہ باقاعدہ قرآن و احادیث سے دلائل کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے۔ 3 دلیلیں ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھی دلیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ چوتھی دلیل میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، جہاں سے اللہ رب العزت نے نبوت کو شروع کیا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، زمین کے اوپر بھیجا ہے، اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے
بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول خاتم النبیین۔ اس میں تھوڑا سا الفاظ دیکھ لیں، میں زیادہ عربی کے اندر تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، صرف آسان الفاظ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا تاکہ جو اردو دان لوگ ہیں وہ بھی ہر لفظ کا معنی سمجھ لیں۔ بین جو ہے یہ کہتے ہیں درمیان کو، اور جو کتف ہے، کتف کہتے ہیں کندھے کو، اور کتفی اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں کندھے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان، مکتوبن کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا، کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے جہاں سے اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے، اسی وقت ہی اللہ رب العزت نے طے کر دیا کہ یہ دروازہ حضرت آدم علیہ السلام سے کھل رہا ہے، اور یہ دروازہ بند کس ہستی کے اوپر ہوگا، یہ والی بات جو ہے یہ اسی وقت سے لکھی جا چکی ہے، طے ہو چکی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کے اندر کوئی چوری اور کوئی ڈکیتی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلقہ، اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ روایت کے الفاظ یہ والے ہیں، بین کتفی ہی، یہ بین میں آپ کو بتا چکا ہوں، درمیان کو کہتے ہیں کتف، یہ کندھے کو کہتے ہیں کتفی، دونوں کندھے ہی آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم النبوہ، مہر نبوت ہے، وہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان اور نشانی لے کر آئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں تو سراپا ختم نبوت بن کر تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت بھی مروی ہے جس میں ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے ہیں تو ان کو وحشت ہوئی، کیونکہ تنہائی تھی، تنہائی کی وجہ سے ان کو وحشت ہوئی، تو جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کے اذان پڑھی، تو جب اذان پڑھی ہے تو اللہ اکبر 2 مرتبہ پڑھا، اسی طرح پھر اشہد لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پڑھا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں آپ کے آخری بیٹے ہیں، یعنی انبیاء کرام میں سے آخری بیٹے ہیں، اس کے بعد انبیاء کرام کی جماعت میں کسی نئے فرد کا کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ساری کی ساری جو روایات ہیں ان سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب اس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے، جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ایسا مدعی نبوت دجال ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل نمبر 5 میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا اہم، بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر اس عقیدے کے اوپر ڈکیتی ڈالنے کے لیے بہت سے ڈاکو پائے جاتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو باقاعدہ قرآن و حدیث سے دلیلوں کے ساتھ سمجھیں۔ 4 دلیلیں پہلے سمجھ چکے ہیں، 5 دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ 5 دلیل کے اندر کل 3 روایات میں لے کر آیا ہوں۔ ان 3 روایات میں سے جو پہلی روایت ہے وہ عالم برزخ سے متعلقہ ہے، عالم برزخ میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اسی طریقے سے عالم آخرت میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے یہ عالم برزخ سے متعلقہ ہے جس میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کی گئی ہے کہ جب فرشتے منکر نکیر قبر میں مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو پھر وہ آگے سے جو مردہ ہے وہ آگے سے یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، وہ محمد النبی جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، فیقولان لہ، پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے اس مردے سے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اس حدیث میں جو غور کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے، جو مردہ تھا مردے نے صرف یہ نہیں کہا محمد النبی جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، بلکہ مردے نے آگے یہ بھی کہا وہ خاتم النبیین، وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی اور کوئی رسول نے آنا ہوتا تو مردہ پھر یہ والے الفاظ نہ کہتا، اور اگر بالفرض مردہ جھوٹ کہہ دیتا یہ والی بات تو پھر جو فرشتے ہیں فرشتے ان کی تصدیق نہ کرتے۔ تو پہلے تو یہ کہ مردے نے کہہ دیا، ایک تو اس سے ثابت ہو گیا،
پھر جب فرشتوں نے تصدیق کر دی تو گویا اس بات کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہی والی بات سچ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کلام کا، کسی اور بات کے اس کے اندر احتمال موجود نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے پھر آگے سے اس کے جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ صدقتا۔ اور فرشتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی فرشتوں نے اگر تصدیق کیا تو لازمی بات ہے کہ سچی تصدیق ہے، جھوٹی تصدیق یہ فرشتوں سے صادر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عالم آخرت میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں، سفارش کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بھیج دیں گے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے فیقول لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے یہ کہیں گے، یعنی جب لوگ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کے پاس جاؤ، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فیقولون، اور پھر لوگ آگے کیا کہیں گے؟ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا اہم، بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم آخرت میں بھی اجاگر کیا ہے۔ جب لوگ جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، حساب کتاب شروع ہو، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آ کر پھر صرف اتنا نہیں کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، صرف اتنا نہیں کہیں گے بلکہ ساتھ یہ والے الفاظ بھی کہیں گے۔ تو یہ والا لفظ کہنا یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر آنا ہوتا تو پھر یہ والے الفاظ لوگ پھر یہاں پر ذکر نہ کرتے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ ارشاد فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کیا لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ آگے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، خبردار اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نمازیں 5 نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، اور اپنے مالوں کی خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے رہو، اپنے خلفاء کی اطاعت کرتے رہو، اگر تم یہ کام کرو گے تو رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ کہ حدیث ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جو ہمارا دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ والی بات ارشاد فرمائی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو اللہ کے نبی پھر یہ والی بات ارشاد نہ فرماتے، اللہ کے نبی اس موقع پہ واضح کر دیتے کہ بھئی ابھی تم میرے اوپر ایمان لے آؤ اور میرے بعد ایک اور نبی آئے گا تم اس کے اوپر بھی ایمان لے آنا۔ لیکن جب نبی نے آنا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف، واضح اور کلیئر طور پہ یہ والی بات ارشاد فرما دی کہ میرے اوپر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا ہے، اور اسی طرح جب میں آخری نبی ہوں تو جو تم ہو میری امت ہو تو تم بھی آخری امت ہوگے۔ تو یہ جو امت کا لفظ ہے، اس امت کے لفظ سے بھی ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر مرزا قادیانی نے آنا ہوتا اور مرزا قادیانی کی بھی آگے امت نے چلنا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت نہیں ہوتی، وہ لاسٹ امت نہ ہوتی، وہ سیکنڈ لاسٹ ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم لاسٹ امت ہو۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے گا، اس کی امت آتی تو پھر تم لاسٹ نہ ہوتے، تم سیکنڈ لاسٹ ہوتے۔ تو لہٰذا اس لفظ سے بھی یہی والی بات کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی، اہم اور مرکزی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ مستقل نبی آئے گا، نہ غیر مستقل نبی آئے گا، نہ ذیلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا۔ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے مستقل نبوت کا دعویٰ کرے یا غیر مستقل نبوت کا دعویٰ کرے، اور جو کوئی اس دعوے کو تسلیم کر لے، یہ دونوں کے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا اثبات بہت سارے دلائل سے ہوتا ہے۔ کچھ دلیلیں ہم گزشتہ 5 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر ہم 6ٹھی دلیل پڑھیں گے۔ 6ٹھی دلیل میں یہ ہے کہ درود شریف میں بھی اسی ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درود شریف کے جو صیغے روایت کیے گئے ہیں ان میں سے ایک صیغہ یہ بھی روایت کیا گیا ہے، یہ بھی الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین و امام المرسلین۔ اب اس میں ذرا اگر آپ غور کریں گے، خاتم النبیین نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور مرسل کہتے ہیں رسولوں کو، رسولوں کے امام ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، رسالت کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر آنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درود شریف کے یہ والے الفاظ منقول نہ ہوتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سلسلے میں جو روایات مذکور ہیں ان میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو کہ ایک طویل حدیث کے اندر تفصیلی طور پہ معراج کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی عقیدہ ختم نبوت کا اثبات ملتا ہے۔ پوری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ جو ہمارا مقصد ہے عقیدہ ختم نبوت کا اثبات، وہ دیکھیں اس حدیث کے سلسلے سے ثابت ہوتا ہے، یہاں تک کہ یشہد، وہ گواہی دے دیں، انک عبدی و رسولی، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا گواہی دینا یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وجعلناک، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بنایا اے محبوب آپ کو اول النبیین، نبیوں میں سے اول، خلقہ، تخلیق کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تخلیق کی ہے انبیاء میں سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی ہے۔ وآخرہم بعثا، اور جو سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو تخلیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے نبی بنا کر، رسول بنا کر دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی بھی نبی بن کر آنا ہوتا تو پھر آخر کا میں تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوتا، مرزا قادیانی کا ہوتا۔ یہ اسی طرح اگر کوئی اور بھی مدعی نبوت ہے تو پھر اس کا تذکرہ ہوتا، لیکن یہ تذکرہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہے۔ تو اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، وہ اپنے ایمان لانے کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعے کے آخر کے اندر یہ والے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا اور میرا قبیلہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور میرے قبیلے والوں نے مجھے دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے قبیلے والوں نے کہا کہ اے زید اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں نے آگے جواب یہ دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جو قبیلے والے لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو اس لڑکے کے بدلے میں بہت سے اموال دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو طلب فرمائیں، ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لڑکا یہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں اور جتنا آپ نے مال لینا ہے وہ ہم سے مال لے لیں۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کے جواب کے اندر کیا فرمایا، یہ والے الفاظ فرمائے کہ میں تم سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور تم اس بات کی گواہی دو کہ خاتم الانبیاء، کہ میں کیا ہوں، میں انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں اور رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں، وارسلہ معکم، اور میں زید کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جب کچھ لوگ آئے ہیں وہ حضرت زید کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ چلو یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں، تو ان سے پھر اس چیز کا مطالبہ کیا کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے جو دو بنیادی عقیدے ہیں اس کو ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار۔ اور اس میں صرف اتنا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی کہ مجھے نبی اور رسول ماننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مجھے نبی اور رسولوں میں سے آخری نبی اور آخری رسول ماننا یہ ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہوگے۔ اگر آخری نبی اور آخری رسول ماننا ضروری نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے اتنا تذکرہ کر دیتے کہ تم مجھے نبی اور رسول مان لو، تم مسلمان ہو جائے گا، میں اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح کر دی کہ مجھے آخری نبی اور آخری رسول بھی مانو۔ تو اس سے بھی دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان پر بڑی کاری ضرب لگتی ہے، ان کے لیے تمام تر راستے یہ بند ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے گھڑ کے الٹے سیدھے مفہوم بنا کے اپنے طرف سے من گھڑت کو مطلب بیان کر کے وہ کو گنجائش راستہ نکال لیں تو نکال لیں، لیکن اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، قرآن آیات کو دیکھیں گے، امت کے ایک تعامل اور عمل کو دیکھیں گے، تو یہ کسی قسم کی نبوت اور رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ اب چلتے ہیں دلیل نمبر 7 کی طرف۔ عقیدہ ختم نبوت کا اس بات حفاظ کرام سے بھی ہوتا ہے، مساجد سے بھی ہوتا ہے، تبلیغ اسلام سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، یعنی جو آج کے دور کے اندر عیسائی ہیں، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں جن کو گرجا کہا جاتا ہے، اگر آپ غور کریں گے ان گرجوں کے بارے میں
تو اگر تو مسیحی وہاں پر آتے رہتے ہیں، وہ اپنی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، تب تو وہ گرجے قائم رہتے ہیں۔ اگر وہاں پہ مسیحی آنا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ جو گرجے ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے گرجوں کو فروخت کر دیتے ہیں، اس میں پھر پلازہ بن جاتا ہے، وہ دیگر کاموں کے لیے اس گرجے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی، نہ ہی کبھی سنی ہوگی کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنی مسجد کو فروخت کر کے یا مسجد کو کسی پلازے کے اندر تبدیل کر لیا، کسی اسکول اور یونیورسٹی کے اندر تبدیل کر لیا۔ ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان کی جو شریعت تھی وہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھی۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا تھا تو اس کے بعد پھر شریعت تبدیل ہو جاتی تھی، نیا نبی اور نیا رسول آ جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا جو احکام شریعت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے ہیں، اس میں قیامت تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کیا جاتا ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کو آپ کسی اور مقصد کے اندر استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ہر مسجد ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح جو حفاظ کرام ہیں، اس سے بھی یہی والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں، وہ چونکہ ان کے اندر تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے، وہ آج کے دور کے اندر ویسی باقی نہیں ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی اور رسول کے اوپر نازل کی تھی، لہذا پرانی آسمانی کتابوں کا اور پہلی آسمانی کتابوں کا کوئی حافظ بھی آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے، جیسے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس وقت سے لے کے آج تک 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، جیسے اس زمانے کے اندر تھا آج تک ویسے ہی ہے، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو قرآن مجید کا حافظ نہ ہو۔ بلا مبالغہ دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن مجید کے حافظ یہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں کے حفاظ نہیں پائے جاتے ہیں، قرآن مجید کے حفاظ پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں، یا اسی طرح جو دیگر انبیاء کی جو شریعت تھی، وہ ایک محدود وقت کے لیے تھی۔ جب وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے انتظام اور اہتمام نہیں کیا گیا۔ جبکہ یہ جو قرآن مجید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کی حفاظت من جانب اللہ، اس کی یہ والی صورت اختیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ہزاروں، سینکڑوں نہیں لاکھوں حفاظ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ پھر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو حفظ کیا، ساتھ ساتھ آپ کو قاری ملیں گے جنہوں نے اس کی قرأت کو اچھے طریقے سے یاد کیا، پھر ساتھ ساتھ آپ کو مفسرین ملیں گے، آپ کو محدثین ملیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت اور رسالت کے صدقے میں جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس شریعت کو بالکل ویسے ہی محفوظ کیا جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے بھی اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کے لاکھوں حفاظ کا پائے جانا، ہزاروں مفسرین کا پائے جانا، محدثین کا پائے جانا، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو پھر اس قرآن مجید کی حفاظت کا بھی اہتمام نہ کیا جاتا، جیسا کہ دیگر انبیاء کی کتب کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ کا کام انبیاء کے ذمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف علاقوں اور مختلف خطوں کی طرف مبعوث کیا تھا، تو دین اسلام کی جو اشاعت ہوتی تھی وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، لہذا اسی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے جو دین اسلام کی تبلیغ کا کام ہے، یہ نبیوں کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بڑی مشہور آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے دین اسلام کی تبلیغ کی، یہ اسی وجہ سے لگائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ انبیاء اور رسول کرتے آئے ہیں، تو یہ والا کام بھی انبیاء اور رسول کے ذمہ لگتا، لیکن نہیں آنا ہے، اس لیے اس کام کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کو لگا دی گئی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ عالم ارواح دیکھیں، عالم دنیا دیکھیں، عالم برزخ دیکھیں، عالم آخرت دیکھیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دیکھیں، معراج کا واقعہ دیکھیں، حجۃ الوداع دیکھیں، مساجد دیکھیں، مدارس دیکھیں، تبلیغ دیکھیں، قرآن دیکھیں، غرض اول سے لے کے آخر تک، ازل سے لے کے ابد تک، آسمان سے لے کے زمین تک آپ کو یہی والا عقیدہ، بنیادی اور اہم اور مرکزی عقیدہ ختم نبوت کا اس بات ہی ملے گا۔ اسی کی صداقت اور اسی کی بہاریں آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گی۔ ما كان
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي